آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 245 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل 2 آیات ہم نے پڑھی اور اس میں جو نیا موضوع شروع ہوا ہے اس کے متعلق ہم نے کل پڑھا۔ یہ موضوع ہے اللہ کی راہ میں لڑنا، جہاد، قتال فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیے دین اسلام میں چوٹی کا درجہ رکھنے والی یہ عبادت اللہ رب العالمین کے قرب کا اور جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس راستے پر جو لوگ چل پڑتے ہیں، گامزن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لڑنے والے لوگ ہیں، جہاد و قتال کو اپنی اصل متاع سمجھنے والے جو لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے یہ عمل تمہارے اوپر اس لیے رکھا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور جو لوگ جہاد سے روگردانی کرتے ہیں، جہاد میں موت تصور کرتے ہیں، وہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو گویا تربیت کے لیے اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بندے کو اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا شکر گزار سے مراد ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، کوئی لفٹ دے دیتا ہے تو اس پر اس کا شکریہ بنتا ہے، اس کو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء کہنا بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ بھئی شکریہ ادا کرنا اس کی عادت بنانی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی یہ یورپ ہے، آپ کو وہاں پر 2 الفاظ کثرت کے ساتھ ملیں گے، ایک تھینکس اور دوسرا سوری۔ یہ دونوں کیا ہوں گے؟ کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اور حالانکہ یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ جزاک اللہ کہنا، کسی نے پانی کا گلاس پکڑایا ہے، کسی نے راستہ بتایا ہے، کسی نے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہیلپ کی ہے یا بڑی سے بڑی ہیلپ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ تھا۔ اور اسی طرح سے غلطی کو تسلیم کرنا، غلطی کو ماننا، ایگری کرنا، یہ بھی کس کا وتیرہ تھا؟ مسلمانوں کا۔ لیکن ہم نے یہ دونوں عادتیں کیا کر دی ہیں؟ چھوڑ دی ہیں۔ اور صرف یہ عادتیں نہیں چھوڑی بلکہ وہ چوٹی والا عمل بھی چھوڑ بیٹھے اور اس کو دہشت گردی سے موسوم کر دیا گیا۔ تو بھائیو، ہمیں اپنی اصل کی طرف واپس پلٹنا ہے، اصل کی طرف آنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، ایک انسان ہے وہ اپنی جان تو لے کر حاضر ہو جاتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو اسلحہ بھی چاہیے، اس کو خوراک بھی چاہیے۔ تو ایسے میں یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا، اس کے لیے مال درکار ہے۔ اس کے لیے کیا درکار ہے؟ مال۔ اگر ایک بندہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یاد رکھیے وہ جہاد کا وہ عمل پورے طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا جو کہ اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے ایک نیا طریقہ استعمال کیا ہے، ایک نیا انداز استعمال کیا ہے۔
فرمایا من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، پس بڑھا دے اس کو، وہ لہو، اس کے لیے، اضعافاً، بہت بڑھانا، کثیرا، بہت زیادہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، اچھا قرض، اور پھر وہ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا دے۔ واللہ، اور اللہ، یقبض، بند کرتا ہے، قبض کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے، وسیع کرتا ہے، فراخی اور اس طرح سے کشادگی فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا دے۔ واللہ، اور اللہ، یقبض، بند کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو حکم دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورت جہاد میں مال خرچ کرنا، آج اس کی ترغیب کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین صبح صبح 2 فرشتے بھیجتا ہے دنیا کے اوپر، زمین پر 2 فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس بندے کا مال بڑھا دے، اس بندے کی برکت عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ اس بندے کے لیے بد دعا کرتا ہے جو کنجوسی سے کام لیتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کہ یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے لیے فرشتہ بد دعا کر رہا ہو، بھلا وہ گھاٹے سے بچ سکتا ہے؟ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، حل نہیں ہو رہے مسائل۔ تو بھائی مسائل کے حل کا طریقہ یہ ہے، ما نقصت من صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تو ہمارے اس مال کے اندر برکت بھی پھر نہیں ہو پاتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ خرچ کریں، صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، جتنا ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر روٹین بنا لیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، تو بھائیو جس طرح سے یہ عمل بڑا عظیم ہے، سب سے اونچا چوٹی کوہان والا عمل ہے، تو ایسے ہی اس میں خرچ کرنا وہ بھی بڑا عمل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرض حسنا، دیکھیں کس قدر مالک کی مہربانی ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے نا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، سب کچھ عطا بھی وہ خود کرتا ہے، اور پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب، نہ صرف ترغیب بلکہ اس خرچ کیے ہوئے کو اپنے اوپر قرض لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ قرض لیتا ہے، اور جب واپسی کا ٹائم ہوگا یعنی قیامت کے دن، تو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بڑھانا چڑھانا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے؟ تو 1 کی 10، 10 کی 70، اور 70 کی 100 گنا، اور اس سے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ تو حسن نیت، اخلاص اور دیگر چیزوں کے ساتھ، جو پنجابی جاتے ہیں جنا گڑ انا میٹھا، جس قدر زیادہ خلوص کے ساتھ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، مخلص ہو کر کرے گا، اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ تو بھائیو قرض حسنا، اب ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ قرض حسنا کون سا ہے، اچھا قرض کون سا ہے۔
قرض حسنہ کے علاوہ جتنے بھی قرض ہم لیتے دیتے ہیں بھائی ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قرض حسنہ کے علاوہ جتنے بھی قرض ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے۔ یہ جی بینک سے لون لے رہے ہیں، یہ جناب فلاں سے لے لیا ہے، یہ جناب بیاج ہے، یہ سود پہ لے رہے ہیں، یہ جناب اور طریقہ کار۔ تو یاد رکھیے لینے دینے کا جو مسئلہ ہے وہ بندے کا کلیئر کٹ ہونا چاہیے، معاملات کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو قرض حسنہ کون سا قرض ہے؟ پہلے نمبر پر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ریاکاری سے بچا جائے، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے احسان جتلانا بھی مقصود نہ ہو، احسان کی نیت بھی نہ ہو کہ آج اس کی ضرورت کے وقت تو ہم نے خرچ کر دیا، لیکن کل کلاں انہوں مار مار کے مینے تے مار مار کے تانے، یعنی تینوں تو فلاں موقع تے جناب کوئی کہا نہیں سی پاتا، وہ میں ہی سا جنہیں جناب تینوں سینے نہ لایا ہے، تیری مشکل دور کی تھی، اینج کیتا ہے اونج کیتا ہے۔ اب یہ جو ہے تانے بازی، احسان بار بار جتلانا، اس سے بھی اللہ کے رسول صاحب نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اور ایسا کرنا عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ایسے سے عمل کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ہاں جی، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، دوسرے نمبر پر محترم بھائیو وہ شخص ہے جو جہاد سے منہ پھیرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو احسان جتلاتا ہے یا چادر اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کرنی، نہ ان کو پاک کرنا ہے۔ تو یعنی اس میں منان جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو بھائیو اس عمل سے بچنا، تو یہ ایسا قرض ہے جسے قرض حسنہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو قرض حسنہ، اور اس کے اندر پھر ایک چیز یہ بھی کہ اگر وہ تنگ دست ہو گیا ہے، مقروض جو شخص ہے، تو اس کو مہلت دینا، یہ بھی قرض حسنہ کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے کہ اس کو مہلت دی جائے تاکہ وہ فراخی کے اندر آ کر تمہارا قرض اتار دے، اور اگر مہلت نہ دی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مجبوراً زمینیں بیچتے ہیں، لوگ مجبوراً زیورات بیچتے ہیں، اور ہم مسلمان ان کی اس مجبوری سے کیا کرتے ہیں؟ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ انہیں بیچنی تھی آئی ہے، اس تو بغیر تو گزارا نہیں، یا تو خود لیں گے تو اس میں بھی ہم کٹوتی کرتے ہیں، بہت زیادہ سستا کرتے ہیں، اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم صحیح طور پر نہیں دیکھتے۔ تو چاہیے کہ یہ کہ قرض حسنہ کا معاملہ جو ہو، اس کے اندر اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو گیا ہے، پریشان حال ہو گیا ہے، تو اس کو آسودگی تک، خوشحالی تک اس کو مہلت دی جائے، اور جو قرض لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد قرض ادا کرنے کا بندوبست کرے۔ تو یہ تھا محترم بھائیو قرض حسنہ۔ اور قرض کے یعنی قرض ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا آپس کے اندر جو ہم نے جو قرض وغیرہ ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر کاتب، لکھنے والا، گواہ، یہ ساری چیزوں کی موجودگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا چاہیے۔ یہ چیز زیادہ انصاف کے قریب ہے اور اختلافات سے بچنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔